अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। रमज़ान सीरीज़ पर ये मेरा चौथा वीडियो है नमाज तरावीह पर, दैट इज़ प्रेइंग एट नाइट इन रमज़ान। टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले तो हम क़ियामुल लैल की मुख्तसरन तशरीह करते हुए नमाज तरावीह की अहमियत व फजीलत बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। उसके बाद नमाज तरावीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फिर देखते हैं नमाज तरावीह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, और नमाज तरावीह में रकात की तादाद। सबसे पहले देखेंगे क़ियामुल लैल की फजीलत कुरान की रोशनी में। कुरान की आयत कोट करने से पहले हम क़ियामुल लैल का क्लासिफिकेशन मुख्तसरन बताते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। दो किस्म की नमाजें हैं जो क़ियामुल लैल कहलाती हैं। एक है नमाज तहज्जुद जो साल के 12 महीने पढ़ी जाती है, और एक है नमाज तरावीह जो सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है, यानी तरावीह का ताल्लुक़ ख़ास रमज़ान से है। कुरान की वो आयतें और अहादीस जिनमें रमज़ान का ज़िक्र ख़ास नहीं है, उनका इशारा नमाज तहज्जुद की तरफ होता है। लेकिन अगर रात की नमाज के साथ ख़ास तौर पर रमज़ान भी स्पेसिफाइड हो तो नमाज तरावीह कहलाती है। अब देखते हैं क़ियामुल लैल की फजीलत कुरान की रोशनी में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअथ रब्बुका मक़ामम महमूदा। और किसी वक्त रात में तहज्जुद पढ़ा करो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ायद चीज़ है, करीब है कि आपका रब आपको मक़ाम महमूद में पहुँचा दे। यहाँ पे आयत में खुद तहज्जुद का जिक्र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये नमाज, ये इबादत नफिल है। नाफिला के माने नफिल है, और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रहे हैं कि वो आपको मुकाम महमूद में पहुंचा देगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखते हैं इस आयत में। फतहज्जद का रूट वर्ड है हा जीम दाल से मान, नींद से जाग कर नमाज पढ़ने के मानों में है। दूसरा वर्ड है नाफिला, नून फा लाम से रूट वर्ड है। लफ्ज़ नफिल से है, माने ज़ायद के हैं, यानी समथिंग एक्स्ट्रा को नफिल कहते हैं। और इसी का प्लूरल है अनफाल। हम माने इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पर यह आयत लिए हैं। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली। आपसे गनीमत का हुक्म पूछते हैं, कह दें गनीमत का माल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यानी यहाँ पर अनफाल चूँकि एक्स्ट्रा माल है, गनीमत का माल है, इसीलिए अनफाल को अनफाल कहा जाता है। अब ये देखेंगे कि तरावीह और तहज्जुद इबादत की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इबादत शरई की किस्में, यानी शरीयत के मुताबिक जो इबादत हमको बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, वो बेसिकली 3 किस्म की होती हैं। एक फ़र्ज़, एक वाजिब, एक नफिल। फ़र्ज़ के माने हैं काउंट, तादाद या मिक़दार मुक़र्रर करने के। चूँकि फ़र्ज़ नमाज में तादाद मुक़र्रर रहती है, उसमें हम कमी ज़्यादती नहीं कर सकते वरना गुनाहगार हो जाएंगे। उसी तरह रोज़ों की तादाद फ़र्ज़ है और ज़कात की मिक़दार मुक़र्रर है। हज एक मरतबा फ़र्ज़ है। ये तमाम फ़राइज़ में आते हैं। और एक होती है इबादत वाजिब जो फ़र्ज़ के करीब तरीन है लेकिन फ़र्ज़ के दर्जे को नहीं पहुँचती है। वाजिब की मिसालों में आती हैं वितर की नमाज और ईद की नमाज। और एक थर्ड कैटेगरी है नफिल। ये होती है एक्स्ट्रा इबादत। एक्स्ट्रा इबादत इस पर गिरफ्त नहीं है, यानी अगर हम पढ़ें तो सवाब का बास है, अगर ना पढ़ें तो गुनाहगार नहीं होंगे। नफिल की 2 अक़साम हैं, सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा ऐसी सुन्नत को कहते हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है इस नमाज को पढ़ने के लिए, तो सुन्नत मौक़िदा कहलाती है। और वो सुन्नत जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद नहीं की, सुन्नत गैर मौक़िदा कहलाती है। अब देखें सुन्नत मौक़िदा की मिसालें। तहज्जुद की नमाज भी सुन्नत मौक़िदा है और तरावीह की नमाज भी सुन्नत मौक़िदा है। चूँकि सुन्नत मौक़िदा नफिल की कैटेगरी है, इसलिए अल्लाह ताला तहज्जुद को कुरान में नफिल करार देते हैं। क़ियामुल लैल की फजीलत हदीस की रोशनी में। अब हमारा वीडियो का टॉपिक चूँकि तरावीह है, हम तरावीह पर ही फोकस करेंगे। नमाज तरावीह गुनाहों को मिटाती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में बेदार रहकर नमाज तरावीह पढ़ी ईमान और सवाब की नीयत के साथ, इसके अगले
تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر 2-3 باتیں اہم ہیں۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے، چونکہ رمضان کا ذکر آیا ہے، اس نماز کو نماز تراویح کہیں گے۔ اور جو نماز تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے گناہوں کو عموماً اگلے گناہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ ہمارے ریکارڈ میں آگے جا چکے ہیں اللہ کے پاس۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، تراویح پڑھنے کی تاکید کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ تراویح کی نماز جاری رہی۔ تراویح پریئر از ناٹ obligatory، یعنی تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، جیسا میں نے بتایا یہ سنت موقدہ ہے اور ایسی نماز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ Narrated Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the messenger of Allah used to commend prayer at night during Ramadan but did not command it as duty. یعنی نماز تراویح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے لیکن ایک فرض کی حیثیت سے آپ نے کبھی بھی اس پر زور نہیں دیا۔ He would say if anyone prays during the night in Ramadan because of faith and seeking his reward from Allah, his previous sins will be forgiven for him. یعنی جو بندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح کس طرح سے ہوتی تھی، اس سلسلے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ یہاں دیکھیں اگر تہجد اور تراویح سیم ہوتی تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پرٹیکولر نماز کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ایک بار انہوں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ تہجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پڑھتے تھے اور یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ تھا رمضان کا۔ اور یہاں مزید حدیث دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے نصف شب میں، یہاں رمضان کا ذکر حدیث میں نہیں ہے لیکن ملتی جلتی احادیث میں رمضان کا ذکر آیا ہے، نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، یعنی پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی اور صحابہ کرام موجود تھے۔ دوسرے دن صحابہ کرام نے لوگوں کو اطلاع دی تو عام مسلمان بھی جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، یعنی 3 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز پڑھاتے رہے۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے، یعنی 4th نائٹ اتنا کراؤڈ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کینسل کر دی۔ اس کی وجہ دیکھیں، جب نماز پڑھ لی صبح آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کینسل کرنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے آئے، جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی، یعنی لوگوں کا جوش اس قدر زیادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اتنا جوش دے کر اللہ یہ نماز کہیں فرض ہی نہ کر دے، یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن اس حدیث سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت پڑھائی ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے اور 2 مرتبہ عام مسلمان بھی اس نماز کو witness کرے، ایکسپیرینس کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ told that the messenger of Allah went out in the middle of the night to pray in the masjid and he led the people in prayer, and he quoted the same hadith in which she said he used to encourage the people to pray qiyam in Ramadan۔ دیکھیں اس حدیث میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صاف طور پر رمضان کا ذکر کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آدھی رات کو اٹھے اور لوگوں کو جمع کیا اور ان کی امامت کی اور اس بات پر انکریج کیا لوگوں کو کہ وہ رمضان میں قیام اللیل کریں، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ نہیں کیا چونکہ وہ فرض نہیں تھی۔ Narrated عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ the people used to pray تراویح prayer in the mosque during Ramadan severally، یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
لوگ مسجد میں کثرت سے رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے. دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم commanded me to spread a mat. I spread a mat for him and he prayed upon it. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان نماز بچھانے کے لیے کہا. نائٹ پریئرز ان رمضان کے سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب 7 اور راتیں باقی تھے یعنی 23rd نائٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں با جماعت تراویح کی نماز پڑھائی. اس طرح سے 25ویں شب رمضان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور با جماعت انہیں نماز پڑھائی. اور پھر ابو ذر آخر میں کہتے ہیں کہ جب 27ویں شب رمضان کی آئی تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی بلایا اور نماز میں شامل ہونے کے لیے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would awaken his family during the last 10 nights of Ramadan. یہاں بھی رمضان کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو رمضان کے لاسٹ 10 نائٹس کو ضرور نماز تراویح کے لیے اٹھاتے تھے. Narrated عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ when the last 10 days of Ramadan came, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kept vigil and prayed during the whole night and tied the wrapper tightly and awakened his family to pray during the night. یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے جب آخری 10 دن باقی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر کمر کس کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی فیملی کو بھی اٹھاتے. یہاں بھی رمضان کا ہی ذکر ہے. It was narrated that Aisha radiallahu ta'ala anha said the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to strive hard in worship in the last 10 nights of Ramadan as he never did at any other time. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں جتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس قدر محنت عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایسا کبھی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں حضرت عمر کے دور میں نماز تراویح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی نماز انڈیویجولز پڑھتے رہے تنہا لیکن با جماعت نماز کا انتظام نہیں کیا گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تراویح کا با جماعت انتظام کیا. حضرت عمر کے دور میں نماز تراویح عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا. سب لوگ متفرق اور منتشر تھے یعنی لوگ انڈیویجولی تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے. کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک خاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انڈسپلن اچھا نہیں لگا تو انہوں نے سوچا کہ تراویح کی نماز با جماعت کر دی جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی تھی ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھائی تھی. چنانچہ آپ نے ہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا. پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے. نیا طریقہ یعنی یہ انوینشن نہیں ہے انوویٹیو نہیں ہے کمپیریٹیولی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دن تک بھی لوگ چونکہ انڈیویجول پڑھ رہے تھے کمپیریٹیولی یہ نیا طریقہ ہے ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بتایا ہوا طریقہ ہے. یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں تہجد کی نماز کی طرف یعنی تہجد کی نماز کے لیے جو وقت عموماً استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے بنسبت یہ وقت جو تراویح کی نماز کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے. نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ یہ حدیث کو لے کر علماء میں اختلاف پیدا ہوا ہے. پہلے حدیث غور سے سن لیں. کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسی نماز کے سلسلے میں جواب دیا جو مخصوص رمضان کے لیے نہیں تھی بلکہ سال بھر کے لیے تھی. تو انہوں نے بتلایا یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ یعنی یہ کلیئر بتا رہا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی نماز کے بارے میں سمجھا رہی ہیں جو سال کے 12 مہینے پڑھی جاتی ہیں. بتا رہی ہیں کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو. پھر 4 رکعت پڑھتے ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو. یعنی بہت ہی طویل نمازیں پڑھتے تھے بہت ہی ٹھہراؤ اطمینان
کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آخر میں 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ حدیث کے سلسلے میں ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں لفظ تراویح کا ذکر نہیں ہے، یعنی آپ جب جواب دے رہی ہیں تو تراویح کے سلسلے میں نہیں دے رہی ہیں، لہٰذا اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ یہ علماء کی کثیر تعداد کا قول ہے، کیونکہ محدثین نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں نقل کیا ہے، نہ کہ تراویح کے باب میں۔ یعنی ہم جو 6 آتھینٹک سورسز ریفر کرتے ہیں ان میں صحیح مسلم میں دیکھیں، یہاں پر بتایا گیا کہ پرٹیکولر حدیث ہے جو کتاب التہجد میں مینشن کی گئی ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ پرٹیکولر حدیث کتاب التہجد میں مینشن کی گئی ہے۔ ترمذی میں بھی پرٹیکولر حدیث نمبر بتایا گیا ہے۔ نسائی اور موطا امام مالک ان تمام کتابوں میں یہ پرٹیکولر حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کتاب التہجد یعنی تہجد والے چیپٹر میں اسپیسیفائڈ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان محدثین کے نزدیک یہ حدیث تہجد کی نماز سے متعلق ہے، نہ کہ تراویح سے۔ یعنی جو ذکر کیا گیا ہے ابھی اس حدیث میں کہ ٹوٹل 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بات تہجد کے سلسلے میں کنسرنڈ ہے، نہ کہ تراویح کے سلسلے میں۔ یہ تمام محدثین کا قول ہے۔ نماز تراویح اور تہجد مختلف نمازیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں نماز تہجد کا ذکر کتاب التہجد میں، جبکہ نماز تراویح کو کتاب صلاۃ التراویح میں ذکر کیا ہے۔ یعنی تراویح کی نماز ایک مختلف نماز ہے اور تہجد کی نماز ایک مختلف نماز ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلیل یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ امام بخاری نے جو صحیح احادیث کا کلیکشن اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے، اس میں 2 چیپٹرز ہیں سپریٹلی۔ ایک چیپٹر ہے تہجد کی نماز کے سلسلے میں اور ایک چیپٹر ہے تراویح کی نماز کے سلسلے میں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری ان دونوں کو مختلف نمازیں کنسیڈر کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، جیسا کہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ نے فرمایا ہے۔ یعنی علماء کی کثیر تعداد بلکہ میجورٹی اور اربعہ ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ تمام کے تمام کا ایک ہی قول ہے کہ یہ 2 نمازیں الگ ہیں۔ اگر دونوں ایک ہی نماز ہوتی تو امام بخاری کو 2 الگ الگ باب یعنی 2 الگ الگ چیپٹرز باندھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کتاب التہجد میں ذکر فرما کر امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ یعنی جو حدیث ابھی گئی ہے اس کو امام بخاری نے تہجد کے چیپٹر میں اسپیسیفائی کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس حدیث میں جو رکعتوں کی تعداد کا ذکر ہے وہ دراصل تہجد سے کنسرن ہے۔ رات کی نماز کی رکعت کی تعداد مقید نہ ہونے کے دلائل میں سب سے واضح دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ یعنی راتوں کی جو نماز ہوتی ہے نفل ہوتی ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا، اور نفل ایکسٹرا کو کہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد بذات خود مقرر نہیں کی ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تم میں سے کوئی ایک صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرے تو اپنے نماز کے لیے 1 رکعت وتر ادا کر لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا کہ رات میں اگر میں ٹھہرنا چاہوں، قیام اللیل کرنا چاہوں تو مجھے کتنی رکعتیں مقرر کر لینی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتوں کے مقرر کرنے کی طرف تو زور نہیں دیا، لیکن اتنا کہا کہ 2 رکعتیں بس پڑھتے چلے جاؤ، جب صبح ہونے کا خدشہ ہونے لگے تو پھر وتر پڑھ کر اس کو کلوز کر دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں مشہور علماء کا نماز تراویح کی رکعتوں کے سلسلے میں کیا قول ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان صحیح اور حسن احادیث جن میں رمضان المبارک کے قیام کی ترغیب وارد ہوئی ہے ان میں تعداد کی تخصیص نہیں، یعنی تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ جتنے بھی ہم صحیح احادیث دیکھیں اور حسن احادیث دیکھیں تعداد مینشن نہیں ہے، اور نہ یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 20 رکعت ادا کی تھی۔ یعنی قرآن اور حدیث میں بھی یہ نہیں، اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں ہی ادا کی تھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی راتیں بھی نماز تراویح کی جماعت کروائی ان میں رکعت کی تعداد بیان نہیں کی گئی، اور چوتھی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح سے اس لیے پیچھے رہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائیں اور لوگ اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار
तरावी की नमाज पढ़ाई है बाजमात, लेकिन अहादीस में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कितनी रकातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई हैं। अब देखते हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला क्या कहते हैं। अगर कोई नमाज तरावी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के मसलक के मुताबिक 20 रकात या इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के मसलक के मुताबिक 36 रकात अदा करे या 11 रकात अदा करे तो इसने अच्छा किया। जैसा कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अदम तौक़ीफ़ की बिना पर तस्रीह की है, तो रकात की कमी और ज़्यादती क़ियाम लंबा या छोटा होने के एतबार से होगी। यानी आप अगर क़ियाम छोटा करते हैं तो थोड़ी रकातें पढ़ेंगे, और अगर क़ियाम तवील करते हैं तो ज़्यादा रकातें पढ़ेंगे। बहरहाल कहना ये चाहते हैं कि चूँकि ये फ़र्ज़ नहीं है, इसीलिए ये बात फ्लेक्सिबल है कि रकातों की तादाद अपनी कैपेसिटी से मुकर्रर करें। इस मसले में उलमाए कराम के अक़वाल पर नज़र दौड़ाने से आपको ये इल्म होगा कि इसमें वुसअत है और 11 रकात से ज़्यादा अदा करने में कोई हर्ज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस गई कि 2-2 करके जितने पढ़ सकते हैं पढ़ें, और फिर उलमा कराम के अक़वाल पर अगर हम नज़र डालें तो समझ में आता है कि हम अपनी कैपेसिटी से 11 रकातों से ज़ायद भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज तरावी के रकात में मज़ाहिब अरबा यही है और सबका यही कहना है कि नमाज तरावी 11 रकात से ज़्यादा है। बहुत से सल्फ़ रहमतुल्लाह ताला से 11 रकात से ज़्यादा साबित हैं। यानी सहाबा कराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैसले पर मुत्तफ़िक़ होकर ये साबित किए हैं कि वो इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि 11 रकात से ज़्यादा भी तरावी की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। हज़रत यज़ीद बिन रुमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 23 रकात यानी 23 रकात, जिनमें 20 तरावी और 3 वितर थी, अदा फरमाते थे। यानी तमाम सहाबा कराम मुत्तफ़िक़ थे इस बात पर कि 20 तरावी की नमाज़ें जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकर्रर की थी उसको लेकर। मज़ीद तफसील देखते हैं। नबी अकरम के इरशादात की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफ़ाक़ है, नमाज तरावी फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्किदा है, जो कि नफिल के क़िस्म है, एक्स्ट्रा इबादत है। फिर भी 1400 साल से जारी अमल के खिलाफ बाज़ हज़रात 20 रकात नमाज तरावी को खिलाफ सुन्नत करार देते हैं। यानी ये एक नफिल नमाज है जिसकी तादाद कितनी भी पढ़ सकते हैं, तो फिर इसको खिलाफ सुन्नत करार देने की क्या वजह है। अगर कोई शख्स 8 की जगह 20 रकात पढ़ रहा है तो ये इसके लिए बेहतर तो है, क्योंकि नफिल ज़्यादा पढ़ी जा रही है। क्योंकि कुरान व हदीस की रोशनी में सारी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ है कि रमज़ान की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ओहदे खिलाफत से उम्मत मुस्लिमा जमात के साथ 20 ही रकात तरावी पढ़ती आई है। हरमैन यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आज तक भी 8 रकात तरावी नहीं पढ़ी गई। अब देखते हैं तरावी के माने क्या हैं। तरावी के माने बुखारी शरीफ की मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले हाफिज इब्न हजर ने तहरीर किया है। आपको बता दें शरह किसको कहते हैं। हर हदीस की किताब की एक्सप्लेनेशन की एक बुक होती है जिसको शरह कहते हैं। तो सही बुखारी की एक मशहूर व मारूफ शरह है जिसके लिखने वाले हाफिज इब्न हजर, उन्होंने तहरीर किया है कि तरावी लफ्ज़ तरवीहा की जमा है, यानी तरवीहा का प्लूरल है तरावी, और तरवीहा के माने एक दफ़ा आराम करना। दरअसल ये लफ्ज़ राहत से है, ब्रेक लेने के मानों में आता है, और तरवीहा के माने एक दफ़ा आराम करना यानी एक बार ब्रेक लेने के हैं, राहत लेने के हैं। जैसे तस्लीमा के माने एक दफ़ा सलाम फेरना है। रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज इशा के बाद बाजमात नमाज को तरावी कहा जाता है, क्योंकि सहाबा कराम का इत्तेफाक इस अमर पर हो गया कि हर 2 सलामों यानी 4 रकात के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे। यानी सहाबा कराम का ये अमल रहा कि 4 रकात जब हो जाते तो कुछ ब्रेक लेते, कुछ देर के लिए रेस्ट करते और फिर कंटिन्यू करते। क्योंकि रेस्ट करने को तरवीहा कहा जाता है, इसलिए रमज़ान में पढ़ी जाने वाली ख़ास नमाज का नाम तरावी है। और इमाम बुखारी ने अपनी किताब में सलातुत तरावीह नाम का चैप्टर सेपरेटली तैयार किया है। यहाँ देखें 4 रकात नमाज और फिर ये 4 रकात नमाज के सेट के बीच एक ब्रेक है, तरवीहा जिसको नाम दिया गया है। इस तरह से ये ब्रेक 4 बार लिया जाता है, क्योंकि नमाज तरावीह को कसरत से पढ़ने का हुक्म है। कसरत से पढ़ने से मुराद 3 से ज़्यादा बार ब्रेक लेने का है। अगर हम 3 से ज़्यादा बार ब्रेक लें यानी 4 बार मिनिमम ब्रेक लें, रकातों की तादाद 20 हो जाएगी कम अज़ कम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें, ईमान के साथ तरावीह की नमाज से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है।
تراویح کی تعداد رکعات کے سلسلے میں علماء اکرام کے درمیان اختلاف ہے، یعنی ڈفرینسز موجود ہیں تراویح کی تعداد کے سلسلے میں۔ تراویح فرض نہ ہونے کی وجہ سے تراویح کی تعداد رکعات میں یقیناً گنجائش ہے، یعنی فرض نہیں ہے، نفل ہے، کچھ کم پڑھیں یا کچھ زیادہ پڑھیں گناہ نہیں ہوگا، البتہ زیادہ اگر پڑھیں تو ثواب ضرور ملے گا۔ تراویح کی تعداد رکعات میں علماء کرام کے درمیان اختلاف کی اصل بنیاد یہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک نماز ہے یا دو الگ نمازیں ہیں، یعنی جو اختلاف ہوا ہے رکعتوں کے سلسلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تراویح اور تہجد سیم ہیں۔ جمہور محدثین فقہائے کرام نے ان دونوں نمازوں کو الگ الگ نماز قرار دیا ہے، یعنی میجورٹی جو ہے محدثین کی، اسکالرز کی، انہوں نے ان دونوں نمازوں کو الگ الگ نماز قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔